آخر میں ایک خاص پیغام قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ بھی تو کہ چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ غیروں نے اس کی بے ادبی کی، غیر قرآن مجید فرقان حمید کو شہید کرتے، دشمنان اسلام قرآن مجید کو جلاتے۔ کبھی ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر غور کیا کہ ہم اس قرآن پاک کی کتنی بے ادبی کرتے ہیں؟ قرآن پاک نیچے ہوتا ہے، ہم اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پر مٹی اس کے بوسے لے رہی ہوتی ہے قرآن مجید کی، ہمیں صاف کرنا بھی گوارا نہیں ہوتا، ہم اپنے کپڑے روز بدلتے ہیں۔ آپ بتائیے ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی، اسے سال میں کتنی مرتبہ نیا زلدان پہنا ہے، وہی پرانا مٹی والا میلا کچیلا وہی زلدان لپیٹ لپیٹ کر قرآن مجید اوپر رکھتے ہیں۔ آپ بتائیے ابھی میں PNT کے علاقے میں گیا، الامان والحفیظ، وہاں پر ایک مقدس اوراق کے ڈبے کے اندر سے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی بوسے لے لے کر اس پر کالا زنگ چڑھ گیا، یعنی دور سے پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے۔ ہم خود مسلمان بھی اس قرآن مجید کی، جیسا کہ ہمیں حق ہے، ہم اس کا ادب نہیں کرتے، ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے، بلکہ سعودیہ کے اندر تو میں نے دیکھا ایسے تلاوت کی اور معاذ اللہ اسی کلام پاک کو سر کے نیچے رکھ کے سو گئے۔ حرم کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بتائیں تو وہ ہم سے لڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، ارے بے وقوفو، یہ ہے تمہاری زبان میں لیکن کلام میرے رب کا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہماری زبان میں، عربی میں ہے، ارے جاہلو، ہے تمہاری زبان میں لیکن کلام یہ رب العالمین کا ہے، یہ کلام یہ عظیم پروردگار کا ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، ہمیں جو ہے اس کی تعظیم اور اس کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو اس کا محبوب خط لکھے تو اس کو ایسے سینے سے لگا کر رکھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، کبھی سر پر رکھتا، کبھی اسے الماری میں سنبھال کر پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے کہ میرے محبوب کا خط ہے۔ بتائیے یہ قرآن مجید، امام غزالی فرماتے ہیں یا علوم میں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مسلمانوں کے لیے عظیم خط ہے۔ اب مسلمان کو چاہیے کہ جس رب سے وہ محبت کرتا اس کے بھیجے ہوئے خط کو سینے سے لگائے، اسے بار بار پڑھتا رہے، اس میں غور و فکر کرتا رہے، اس کی تفسیر پڑھتا رہے، اس کی تفسیر میں غور کرتا رہے، اور پڑھتے پڑھتے اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کر کے آخرت کی عظیم منزل کو جو ہے وہ حاصل کرے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید کا عزیزان گرامی ادب اور تعظیم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر ضعیف ہو جائے، قرآن مجید فرقان حمید اگر پرانا ہو جائے تو اسے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض نادان بے وقوف کہتے ہیں جلا دیں، نہیں، دو راستے۔ کون کون سے؟ پہلا راستہ، اسے ایسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پر کوئی آدمی اس زمین کے اوپر سے چلتا نہ ہو۔ قبرستان کے اندر بھی لوگ چلتے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو ایسی جگہ دفن کیا جائے زمین کے نیچے کہ جہاں کوئی مسلمان پیر رکھ کر چلتا نہ ہو۔ دوسرا راستہ، عین سمندر کے بیچ میں، اور باقاعدہ یہ مقدس اوراق، انجمن مقدس اوراق کے آج سے 20 سے 22 سال پہلے ہم نے ان سے انٹرویو لیا، ان کے چیئرمین تھے، یہ آپ نے جو ہے یہاں پر ہمارے SIUT سے پہلے ان کا بہت بڑا دفتر، ہم نے ان سے انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ حکومت پاکستان نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا، پرمیشن لیٹر جاری کیا کہ تم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو بوروں میں لپیٹ کر، اور باقاعدہ جہاز بھی دیا، پانی کا جہاز بھی دیا کہ وہ عین سمندر ہے، بالکل بیچ تاکہ بالکل نیچے کی طرف ادب کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو ڈال دیا جائے، اسے ٹھنڈا کر دیا جائے۔
یہ جو آپ دیکھیے نیٹی ٹیٹی پر کیماڑی پر ایسے پھینکتے تھے، معاذ اللہ یہ 1-2 گھنٹے کے بعد معاذ اللہ یہ ساحل پر قرآن کے اوراق بکھرے ہوتے، کتابوں کے. یہ ادب کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہاں یہ اچھا ہے مقدس اوراق کے ڈبے میں ہم ڈال دیں، یہ خود ہی جو ہے وہ عین سمندر کے بیچ میں قرآن مجید کو ادب سے ٹھنڈا کرتے ہیں. یہی اس کا ادب ہے. وقت ہمارا ختم ہو گیا. رب کریم سے دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو اس کلام پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ وقت آئے کہ یہ کلام ہم سے چلا جائے، اس کے حروف مٹ جائیں. مولا اس دن سے قبل ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کی برکتیں ہم سب کو لینے کی توفیق عطا فرما. آمین.